کچھ لوگ پروانہ صرف پیدا ہوتے ہیں، وہ محبت کے پرستار اپنے وجود میں ایک نئی امنگ موجود پاتے ہیں اور علم اور تعلیم کے بغیر عشق کے عجائبات سر کرتے ہیں۔ شوق والا دل عطا ہے، یہ فطرت کا عطیہ ہے، اور یہیں سے انسان کی عظمت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی کے ناراض ہونے کی بات نہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی عظمت میں نمایاں ہو، اس کو اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا، لیکن اس کی صلاحیتوں میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھ دی گئی جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ پارا چین سے نہیں بیٹھتا، آگ روشن ہو کر رہتی ہے، دریا آخر روانہ ہو کر رہے گا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریاض کرنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارا اپنا کمال ہے، لیکن جب لوگوں کو ریاض کے بغیر ریاض کا نتیجہ حاصل ہو، انہیں کیا کہا جائے؟ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، شعر اس وقت تک موزوں نہیں ہوگا جب تک انسان کے باطن میں شعریت اور نغمگی نہ ہو۔ یہ صفات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں، اسے اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ عظمت کے بارے میں عظمت ہوتی ہے، یہ کسی اسکول کی تعلیم کا نتیجہ نہیں، یہ قدرت کے دیے ہوئے علم کا نتیجہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے مصنفوں سے فیض حاصل کریں۔ غزالی رحمۃ اللہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ سوچنا بھی فرض ہے کہ غزالی رحمۃ اللہ کو کس نے غزالی رحمۃ اللہ بنایا؟ عظمت کی شاہراہیں بننے سے پہلے بھی عظیم لوگوں کا وجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ فطرت کے انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ دنیا کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم کرنا مشکل نہیں کہ انسان میں یکساں صفات کے باوجود الگ الگ مزاج بنے ہیں۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نمازیں ادا کرنے والے کئی سالوں کی رفاقت کے بعد بھی مختلف المزاج نظر آتے ہیں۔ قدرت نے کچھ ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک انسان جو بظاہر قابل توجہ نہیں، اس کو بھی پسند کرنے والے بلکہ پرستش کرنے والے مل جاتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے والا اپنی پسند کا انسان دیکھتا ہے اور دونوں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لیلا ایک لڑکی، عام فہم۔ مجنوں بھی اپنی جگہ پر ایک انسان، لیکن دونوں کے درمیان محبت کے ناطے اس طور پر طے ہوئے کہ دونوں نمایاں ہوتے گئے، اور ان کی داستان کتنے شعراء کے لیے ایک نمایاں بلکہ عظیم کلام کا باعث بنی۔ لیلا مجنوں تو چلو عورت اور مرد تھے، مجاز ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عشق حقیقی ہے، لیکن ہم سے زیادہ جاننے والے یعنی حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ اور امیر خسرو رحمۃ اللہ اس داستان کو داستان عشق حقیقی کہتے ہیں۔ یہ کیا راز ہے کہ کوئی صحرا میں عظیم بن رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر عظیم ہو رہا ہے، کوئی فتوحات میں، اور کچھ لوگ شکست میں عظیم ہو گئے۔ یونان نے روم کو فتح کر لیا اور رومیوں کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر فاتح یونان ان کے شاگرد ہو گئے، ان سے سیکھنے لگے۔ فاتح ہونے کے بعد ان کے غلام ہو گئے۔ یزید فاتح ہوا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باعث ندامت۔